سورہ انعام آیت نمبر 141 سے 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الذی جس نے، انشاء پیدا کیے، جنات معروشات کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے، وغیر معشورات اور نہ پھیلے ہوئے، والنخل والزرع اور نخل یعنی کھجور، والزرع اور کھیتی کو پیدا کیا، مختلفاً اکلہ ان کے کھانے مختلف ہیں، والزیتون والرمان متشابہا اور زیتون اور انار کو پیدا کیا کسی بات میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور کسی میں نہیں ملتے جلتے، کلو من ثمرہ، کلو تم کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اثمر جب وہ درخت پھل دے، وآتوا حقہ اور اس کا حق دو، حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین بے شک وہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ ومن الانعام حمولۃ، اور مویشیوں میں سے حمولۃ کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور کچھ زمین پر بچھے پیدا کیے، کلوا مما رزقکم اللہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے پیدا کیے اللہ نے، 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، من الضأن اثنین ایک جوڑا بھیڑ سے، ومن المعز اثنین اور ایک جوڑا بکری سے، قل آذکرین تم کہو کیا دونوں نر، حرما ام الانثیین کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ، ام اشتملت یا جو لیے ہوئے ہیں علیہ ارحام الانثیین اس پر دونوں ماداؤں کے پیٹ، نبئونی مجھے خبر دو، بعلم علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین اور ایک جوڑا اونٹ سے، ومن البقر اثنین اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا، قل آذکرین تم کہو کیا دونوں نر، حرما اس نے حرام کیے، ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا دونوں مادہ یا جو اس پر لیے ہوئے ہیں دونوں ماداؤں کے پیٹ، ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ نے حکم دیا اس کا، فمن اظلم ممن افترى تو کون زیادہ ظالم اس سے جو بہتان باندھے، علی اللہ کذبا اللہ پر جو بہتان باندھے جھوٹا، لیضل الناس بغیر علم تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ظلم کرنے والی قوم کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔
اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں، کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باغات ایسے پیدا کیے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ تنے والے ہیں، جیسے آم ہے، امرود وغیرہ ہے، مالٹا ہے، اس کے باغات ہیں۔ اسی طرح کھجور اور کھیتی انار اور زیتون کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقہ الگ الگ ہے، فرق ہے، لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے بہت مشابہت ہوتی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ یا فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں سب سے اول تو عشر ہے، جو اکثر لوگ نہیں دیتے، جو 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ بھی دینا ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اور کبھی 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دینا بھی پیداوار کے حق میں آتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو۔ کئی لوگ اس لیے نہیں دیتے، اس دفعہ فصل کم ہوئی ہے، خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، تو خرچے انکم ایکسپینس نہیں دیکھنی ہوتی فصلوں میں، یہ دیکھنا تھا فصل کتنی ہوگی۔ چاہے 100 دانے ہوئے نا تو اس میں سے 10 دانے عشر دینا ہوگا ہر صورت میں۔ بچت حساب کتاب نکالنے کے بعد نہیں دینا، یہ پہلے دینا ہے، اس کے بعد پھر خرچوں کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بہت سارے غلطی کر جاتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اپنی دنیا آخرت دونوں خراب کرتے ہیں۔ اور ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی قید کے بغیر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین بارش، نہر اور چشموں سے سیراب ہو اس میں عشر ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے، اس کا 20واں حصہ ہے۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ مفسرین نے فضول خرچی کے مختلف محمل بیان فرمائے، چنانچہ مفسر سدی کا قول ہے کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا، اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو یہ خرچ بیجا ہے، اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا یہ بھی بیجا ہے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ یعنی گھر والوں کو کچھ نہ دیا، سارا ہی صدقہ کر دیا، یہ بھی اسراف ہے، اور سارا ہی خود لگا لیا، اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیا، یہ بھی اسراف ہے۔ دونوں چیزیں منع ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا ہی قول ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کام میں بھی، غلط کام میں چاہے تھوڑا سا بھی خرچ کرے تو وہ اسراف میں شامل ہے۔ امام زہری کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو۔ امام مجاہد نے کہا کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے۔ اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو رائے خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور 1 درہم معصیت میں خرچ کرو تو وہ اسراف ہو جائے گا۔ یعنی غلط کام میں 1 روپیہ لگا دیا تو وہ اسراف میں شامل ہے، اچھے کاموں میں لاکھوں کروڑوں لگا دیا، پہاڑ سونا جتنا لگا دیا، سونا جو ہے نا پہاڑ جتنا لگا دیا تو وہ اسراف نہیں ہے، لیکن غلط جگہ پہ 1 روپیہ لگا دیا تو وہ اسراف میں شامل ہو جائے گا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چوپائے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو بہت بوجھ لاتے ہیں اور بار برداری کے کام میں آتے ہیں، جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے وغیرہ، اور کچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ کہ جو اس قابل نہیں ہیں۔ ان میں سے جو اللہ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے، ایک جوڑا بکری سے،
تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ 8 نر و مادہ، ثمانیتن ازواج، 8 نر اور مادہ۔ اس آیت میں جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے گئے، یعنی نر اور مادہ، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے۔ جانور تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے زیادہ تر یہی جانور ہوتے تھے اور حرام و حلال کے جو انہوں نے قاعدے بنائے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے بارے میں تھے، اس لیے بطور خاص انہی جوڑوں کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا ان جانوروں کے صرف نر حرام ہیں یا صرف مادہ، یا نر اور مادہ دونوں؟ اللہ تعالیٰ نے نہ تو بھیڑ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کی مادائیں حرام کی، نہ ان کی اولاد حرام کی۔ تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہرا ہو، کبھی مادہ، کبھی ان دونوں کے بچے، یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ، یعنی ان جانوروں کو تم حرام مانتے ہو، اگر اس میں تم سچے ہو تو اس حرمت کی قطعی دلیل، یقینی دلیل لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہ مانگی جائے گی، بلکہ حرمت کا دعویٰ کرنے والے پر دلیل لانا لازم ہے۔ کہ جو کہتا ہے یہ حرام ہے، 11ویں حرام ہے، 11ویں کا لنگر کھانا حرام ہے، 12ویں کا حرام ہے، تو ان کو دلیل لانی ہوگی جو حرام کہہ رہا ہے۔ یہ اصول قرآن کے صریح خلاف ہے۔ خود غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانگی ہے یا حلال سمجھنے والوں سے؟ جو ان کو حلال سمجھتے تھے اللہ پاک نے ان سے دلیل نہیں مانگی، دلیل اللہ پاک نے ان سے مانگی ہے جو حرام کہتے تھے ان کو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا، تو تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں دور جاہلیت کے ان لوگوں کا رد ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر اوپر کی آیت میں آ چکا ہے۔ شان نزول، جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، اور ان کا خطیب جو تھا وہ مالک بن عوف ہشمی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چوپایوں کی چند قسمیں حرام کر لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے آئی؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ فرمائیے میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی دلیل کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکت اور حیران کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی ہے تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہوں، اگر کہتا مادہ کی طرف سے تو ضرور ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سب ہی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ ہے۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس دعوی تعلیم کو باطل کر دیا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے براہ راست تو بیان فرمایا نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان جانوروں کی حرمت آئی نہیں، اب ان جانوروں کے حرام ہونے کی کیا صورت باقی رہی؟ لہذا جب یہ بات نہیں ہے تو حرمت کے ان احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جھوٹ ہے، باطل اور خالص بہتان ہے، اور جو اللہ پر بہتان باندھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو جب تک وہ اپنے ظلم پر قائم رہیں ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم۔
تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرور سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام کر لیتے ہیں فرما دو کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان چار کے: مردار حرام ہے، رگوں میں بہنے والا خون، سور کا گوشت، اور نافرمانی کا جانور، یعنی جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، لہٰذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللہ کی طرف سے نہ آئی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، یعنی مذکورہ بالا چیزیں کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو اور ضرورت اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کر دے اور اس حال میں وہ کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو نہ ضرورت سے بڑھنے والا ہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، اور اس کا کوئی مواخذہ اللہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ جو مجبور ہے، بھوک سے مر رہا ہے۔ مجموعی طور پر اس آیت کے متعلق چند احکام ہیں۔ حرمت شریعت کی جانب سے ثابت ہوتی ہے، نہ کہ ہوائے نفس سے، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، فلاں کام حرام ہے، جب تک شریعت کی طرف سے کوئی ثابت نہ ہو۔ جمع ہوا خون یعنی تلی کلیجی حلال ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے وہ بھی حرام ہے، کہ وہ بہتا ہوا ہی ہے اگرچہ عارضی طور پر جم گیا۔ ہر نجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ ہر نجس حرام ہے لیکن ہر حرام نجس نہیں۔ سور کی ہر چیز کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ سور نجس العین ہے، سور کی ہڈیاں، سور کی کھال، سور کی ہر چیز ہی حرام ہے۔ سور کی کوئی چیز ذبح کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ سور کے گوشت کو جتنا مرضی دھو لیں، پکا لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ پاک نہیں ہو سکتا، ناپاکی ہے۔ جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں ہے، ذبح کے وقت اعتبار ہے۔ ہر کوئی کہے یہ بکرا فلاں کا ہے، یہ بکرا غوث پاک کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ کہتے ہیں یہ میرا بکرا ہے۔ عید کی قربانی بھی ہم لیتے ہیں، کس کا بکرا ہے؟ یہ میرا بکرا ہے، یہ میری قربانی ہے، یہ فلاں کی قربانی ہے۔ ذبح کے وقت جو نام لیا جاتا ہے نا اس کا اعتبار ہے، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لینا ہوتا، ذبح کے وقت اللہ کا نام سے ذبح کرنا ہوتا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے حلال حرام کا معاملہ۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا فسق اعتقادی یعنی کفر ہے، اس لیے یہاں فسقاً ارشاد ہوا ہے۔ مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہوں گی، اور مجبوری سے مراد جان جانے یا عضو ضائع ہو جانے کا ظن غالب ہونا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ جان چلی جائے گی یا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، اس صورت میں کھا سکتے ہیں۔ اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدھ لقمہ کھا لیا تو پکڑ نہ ہوگی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا ان تڑیوں سے لگی ہو، یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا۔ یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے۔ ہر ناخن والا جانور، یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے، ہاں انگلیاں بیچ سے پھٹی ہوں جیسے کتا ہے، درندے ہیں، یا نہ پھٹی ہوں بلکہ کھر کی صورت میں ہوں جیسے اونٹ، شتر مرغ ہے، بطخ وغیرہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مردار ہیں،
گائے اور بکری کی چربی، یہودیوں پر گائے بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھا، لیکن ان کی چربی حرام تھی۔ البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو وہ ان کے لیے حلال تھی۔ یہودی چونکہ اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے تھے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں۔ ہماری شریعت میں وہ چیزیں حلال ہیں، گائے بکری کی چربی حلال ہے، اونٹ بطخ شتر مرغ حلال ہے، اسی پر صحابہ کرام تابعین کا اجماع ہے۔ اور چربی بڑے کام آتی ہے، آئل یا گھی کے طور پہ چیزیں پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو دمبا ہوتا ہے یا بھیڑ کے پیچھے دمبے کی ایک لاٹ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کی چربی کو سٹور کر کے یوز کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کے ملاوٹ والے گھی سے یا آئل سے کئی درجے وہ بہتر ہے، اور صحت کے لیے بہتر۔ اگر آئل یا کوئی چیز آئلی کھانی ہی ہے، گھی والی کھانی ہی ہے، تو پھر اس میں پکا کے کھائی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بطور خاص بطور سزا جاری کیے گئے تھے وہ ہمارے لیے لائق عمل نہیں، اگرچہ نص میں مذکور ہو جائیں، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے، یعنی پچھلی امتوں کے سخت احکام ہم پر جاری نہیں ہے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ اس امت کے لیے حضور کے صدقے میں بہت آسانیاں پیدا کر دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ